بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ زناٹے دار تھپڑ میرے گال پر ایسا پڑا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے۔ میرے گال جلنے لگے جیسے کسی نے اسے دہکتے ہوئے انگارے سے داغ دیا ہو۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی شوہر کی چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، جاہل عورت، فرش گیلا کیوں کرتی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ میری ماں کا پیر پھسل جائے؟ تم یہ چاہتی ہو کہ وہ گر کر ایک بستر کی ہو کر رہ جائے اور ہمیشہ کے لیے تمہاری محتاج بن کر رہ جائے؟ اتنی اوقات ہو گئی ہے تمہاری کہ میری ماں کے خلاف سازشیں کرو؟ میں حیران پریشان کھڑی ان الفاظ کو سن رہی تھی۔ میرا دل کانپ رہا تھا اور میرے گال پر پڑے نشان جلتے جا رہے تھے۔ شوہر کی ہر بات میں الزام تھا اور ہر الزام میرے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہا تھا۔ میری ساس جو سامنے کھڑی اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، ایک لفظ بھی بولنے کی زحمت نہیں کر رہی تھی۔ ان کی خاموشی میرے لیے سب سے بڑا دکھ تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی ہمدردی تھی اور نہ کوئی انسانیت کا رحم۔ میں نے ہمت کر کے اپنے آنسو صاف کیے اور ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن اب تو رات کا وقت ہے، سب لوگ اپنے کمروں میں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ مناسب وقت ہے فرش دھونے کا۔ اماں کو گندگی بالکل پسند نہیں ہے، اور دن میں جب آپ کے بھانجے آ کر کھیلتے ہیں تو پورا صحن گندا ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے رات کے وقت ہی صفائی کرنے کا سوچا۔ میرے آنسو مسلسل میرے گالوں کو بھگو رہے تھے اور میرے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری وضاحت کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن میں پھر بھی یہ امید کر رہی تھی کہ شاید میرے شوہر کا غصہ کم ہو جائے۔ ان کی آنکھیں جو غصے سے سرخ انگارے کی مانند دکھ رہی تھیں، میرے دل میں شدید خوف پیدا کر رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اور کچھ کہا تو یہ غصہ مزید بڑھے گا اور میرے اوپر ایک اور طوفان برپا ہو جائے گا۔ میں اپنی جگہ کھڑی، جھکی ہوئی نظریں اور کانپتے ہاتھ لیے اس ظالمانہ ماحول کو سہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، کیا میری کوئی حیثیت نہیں؟ کیا میری صفائی دینے کا کوئی مطلب نہیں؟ کیا یہ ظلم ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہے گا؟ یہ سوالات میرے دل کو چیر رہے تھے اور میرے اندر ایک دکھ کی لہر پیدا کر رہے تھے جو میری آنکھوں سے آنسو بن کر نکل رہا تھا۔ لیکن پھر بھی میرے اندر یہ جرأت پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکوں، کیونکہ میں یہ سارا حق بہت پہلے ہی کھو چکی تھی۔ یہ میری اپنی ہی غلطی تھی جس کی سزا میں آج اس وقت بھگت رہی تھی۔ اپنوں کو چھوڑ کر، اپنی ذات کو رسوا کر کے میں نے اس شخص کو اپنایا تھا، اس پر اندھا یقین کیا تھا کہ یہ میرا سہارا بنے گا، مجھے دنیا بھر کی خوشیاں میرے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ لیکن اب اس محبت، اس یقین کی پٹی میری آنکھوں سے اتر چکی تھی۔ تبھی میری ساس جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتی تھی، آگے بڑھیں اور اپنی مصنوعی ہمدردی اور مصنوعی غصے کے ساتھ بول پڑیں، ہاں، آج بھی میری روٹی میں اتنا نمک ڈالا کہ سارا دن میں سر باندھے سوتی رہی۔ یہ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ میں مر جاؤں اور یہ اکیلی اس گھر میں دندناتی پھرے۔ ان کی بات سن کر میں حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ روٹی میں تو نمک بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے یہ اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے روٹی بناتے وقت نمک احتیاط سے ڈالا تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا۔ تبھی تو میری ساس نے برتن بھر کر اپنی بیٹیوں کی طرف کھانا بھجوایا تھا۔ میری ساس کی یہ بات میرے دل پر بجلی کی طرح گری تھی۔ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر میرے خلاف ماحول بنانے میں ماہر تھیں۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ وہ اکثر میرے اوپر ایسے الزامات لگاتی رہتی تھیں اور ان کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا جائے۔ ان کی باتوں کا اثر میرے شوہر پر ہوتا بھی تھا، کیونکہ وہ دن بھر کام کر کے تھکے ہارے گھر آتے تھے اور دن بھر کی سرگرمیوں سے بے خبر رہتے تھے۔ میرے شوہر کے سامنے میری ساس ہمیشہ خود کو ایک مظلوم اور برتر خاتون کے طور پر پیش کرتی تھی، اور میں جو دن بھر گھر کے کاموں میں جٹی رہتی تھی، صرف ایک قصوروار بہو بن کر رہ جاتی تھی۔ میری ساس کی یہ عادت شروع دن سے تھی۔ شادی کے پہلے چند دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے وجود کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے ان کے ہر رویے سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے حسد کرتی ہیں اور ہمیشہ میری عزت کو مجروح کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ میری ساس کے لیے صرف میرا وجود ہی نہیں، بلکہ میری ہر کوشش، میری ہر بات اور میرا ہر کام چبھتا ہوا کانٹا تھا۔ ان کی سازشوں کی ایک واضح مثال یہ تھی کہ وہ میرے شوہر کے سامنے مجھ پر ایسے الزامات لگاتی تھیں جو سراسر جھوٹے ہوتے تھے، مگر ان کی چالاکی سے وہ الزامات سچ لگنے لگتے تھے۔ وہ دن بھر گھر میں رہ کر چھوٹے چھوٹے مواقع تلاش کرتی تھیں
کہ کب اور کیسے میرے خلاف کچھ ایسا کہا جائے جس سے میرا شوہر مجھ پر غصہ کرے۔ ان کی باتوں میں اتنی چالاکی ہوتی تھی کہ میرے شوہر جو پہلے ہی تھکے ہوتے تھے کبھی ان باتوں کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور فوراً ان کی باتوں کو مان لیتے تھے۔ یہ روز کی کہانی بن چکی تھی۔ میں ہر روز اپنے شوہر کے غصے کا شکار ہوتی اور ہر روز میرے آنسو گواہ ہوتے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے اپنے گھر کو صاف رکھنے، اپنی ساس کا خیال رکھنے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن میری ہر کوشش ان کے لیے ناکافی تھی۔ ان کے دل میں میرے لیے جو نفرت اور حسد بھرا ہوا تھا وہ ہر بات کو بہانہ بنا کر ظاہر کرتے تھے۔ ان کے جھوٹ کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ میری تذلیل کریں، وہ یہ بھی چاہتی تھیں کہ میرے شوہر کو ہمیشہ مجھ سے بدظن رکھا جائے۔ ان کے لیے یہ ایک کھیل بن چکا تھا، ایک ایسا کھیل جس میں وہ ہمیشہ جیتنا چاہتی تھیں، اور میں ایک بے بس اور مظلوم بہو اس کھیل کا شکار بن رہی تھی۔ میری ساس کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سا درد پیدا کر دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں اس گھر میں ہر لمحہ خوف اور ذلت میں گزاروں۔ کیا انہیں میرے جذبات کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتی تھیں کہ میں بھی انسان ہوں جس کے دل میں بھی درد ہوتا ہے؟ لیکن شاید ان کے دل میں میرے لیے کبھی رحم یا ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ میں سہرش نامی ایک بد نصیب لڑکی ہوں۔ میرے والد نہایت شفیق اور مہربان انسان تھے، ہم سب کے لیے ایک مضبوط سہارا تھے، مگر ان کے انتقال کے بعد جیسے سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ میرے والد کی وفات کے بعد میری دنیا اجڑ گئی، لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اپنی ماں کے رویے نے دیا تھا، وہ جو میرا واحد سہارا تھی۔ انہوں نے میرے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ انہوں نے بس یہ کہہ کر اپنی راہیں جدا کر لیں کہ سہرش تو کل کلاں کو بڑی ہو کر اپنی شادی کر لے گی، پھر میں کس کے سہارے جیوں گی۔ میری ماں اس وقت محض 25 برس کی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی کے لیے ایک ایسا فیصلہ لیا تھا جو شاید ان کے لیے تو ٹھیک تھا، مگر میرے لیے نہایت تکلیف دہ۔ انہوں نے ایک بڑی عمر کے شخص سے شادی کر لی جو اپنی مرحوم بیوی کے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ آدمی نہایت سخت مزاج تھا اور میری ماں پر بہت سختی کرتا تھا۔ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، ایک بڑا بنگلہ، گاڑیاں اور بہت سارا مال و دولت، مگر اس سب کے باوجود میری ماں کو نہ صرف ان بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑی بلکہ وہ میری ماں کے لیے سخت قوانین بھی بناتا تھا، یہاں تک کہ اسے میرے پاس آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میری ماں کے اس فیصلے نے میری زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ ان کی شادی کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی تھی، کوئی نہیں تھا جو میرا سہارا بنتا، لیکن میرے چچا نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے اپنی زندگی میں جگہ دے دی، شاید اس لیے بھی کہ میں ان کے بڑے بھائی کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کا خون تھی۔ مگر یہ بات بھی اپنی جگہ سچ تھی کہ میرے چچا نے یہ قدم لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اٹھایا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور اس مشترکہ خاندان میں رہنے کے باوجود میری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ جب میری ماں چلی گئیں تو ہمارے دونوں کمرے اور گھر کا حصہ بھی میرے چچا نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ میری ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اس لیے یہ سب کچھ ان کا حق تھا۔ ان کے اس فیصلے نے مجھے مزید احساس دلایا کہ میں اس گھر میں محض ایک مہمان ہوں اور میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری چچی جو نہایت شاطر عورت تھیں، اس صورتحال کو مزید بگاڑنے میں پیش رہتی تھیں۔ وہ مجھ سے ہمیشہ سرد مہری سے پیش آتی اور میرے لیے زندگی کو مزید مشکل بنا دیتی تھیں۔ ان کی نظر میں محض ایک بوجھ تھی جسے برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی۔ وہ اکثر یہ ظاہر کرتی کہ میرے چچا نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ نہایت بڑا ہے اور مجھے ہر وقت ان کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ میری زندگی ایک قید کی مانند تھی جہاں میں محبت اور اپنائیت سے محروم تھی۔ میرے والد کی وفات کے بعد میری ماں کا یہ فیصلہ اور پھر چچی کی سازشیں، ان سب نے مل کر مجھے ایک ایسی زندگی میں دھکیل دیا جہاں خوشی، سکون اور آزادی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں اکثر راتوں کو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر اپنے والد کو یاد کیا کرتی اور سوچتی کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کیا یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہوتا؟ کیا میں بھی یوں تنہا اور بے یار و مددگار ہوتی؟ مگر ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میری چچی کا ایک بیٹا تھا جو کہ ان کی زندگی کا مرکز تھا، مگر وہ ایک خاص مسئلے کا شکار تھا۔ پیدائش کے وقت شاید کسی طبی غفلت یا قسمت کی ستم ظریفی کی وجہ سے اسے آکسیجن کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا اثر اس کے ذہن پر پڑا تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو چچی کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے ان کے بیٹے کی حالت کے بارے میں صاف بتا دیا تھا
کہ اس کمی کی وجہ سے اس کے دماغ کو جھٹکا لگا ہے اور وہ زندگی بھر مکمل ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات چچی کے لیے ایک گہرا صدمہ تھی، کیونکہ ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنے بچے کے لیے بڑے خواب دیکھتی تھی، مگر ان کے خواب اس حقیقت کے ساتھ بکھر گئے۔ ان کا بیٹا وقت کے ساتھ جسمانی طور پر تو بڑا ہو رہا تھا، قد کاٹ میں وہ کسی عام بچے کی طرح دکھتا تھا، مگر اس کی عقل اور سمجھ ایک چھوٹے بچے جیسی تھی۔ اس کی حرکات و سکنات اور باتیں اکثر عمر کے لحاظ سے بے جوڑ ہوتی تھیں۔ کبھی وہ معمولی باتوں پر بچوں کی طرح ضد کرتا، تو کبھی بالکل خاموش ہو کر اپنے کھلونوں میں کھو جاتا، جیسے وہ اپنی ہی دنیا میں رہتا ہو۔ چچی نے ہمیشہ اپنے بیٹے کی یہ حالت چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وہ دنیا کے سامنے اسے ایک نارمل بچے کے طور پر پیش کرنا چاہتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کا بیٹا نہ تو اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے قابل تھا اور نہ ہی ان جیسی باتیں سمجھ سکتا تھا۔ چچی اسے بہت چاہتی تھی، مگر ان کی محبت میں اکثر حد سے زیادہ سختی بھی شامل ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا کسی طرح دوسروں جیسا بن جائے، اور اسی کوشش میں وہ اس پر سختی بھی کرتی تھی۔ اگر وہ کوئی بات نہ سمجھتا یا کوئی غلطی کرتا تو وہ غصے میں آ کر اسے ڈانٹ بھی دیتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ صورتحال میرے لیے بھی ایک امتحان تھی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے میں نے چچی کے بیٹے کے ساتھ بہت وقت گزارا تھا۔ اس کی باتیں سننا، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہونا اور اس کی معصومیت کو سمجھنا میرے لیے ایک الگ تجربہ تھا۔ چچی کے شوہر جو خود سخت مزاج تھے، اپنے بیٹے کی اس حالت پر زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس حقیقت کو دل سے قبول نہیں کر پائے تھے۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے چچی پر غصہ کرتے تھے، جیسے یہ سب ان کی غلطی ہو۔ چچی جو پہلے ہی اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی، ان کی باتوں سے مزید دباؤ میں آ جاتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں اکثر سوچتی تھی کہ چچی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ان کا بیٹا جو ان کی دنیا تھا، ایک ایسی حالت میں تھا جو ان کے قابو سے باہر تھی۔ وہ دنیا کی نظروں سے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی اپنے بیٹے کے مستقبل کے حوالے سے خوفزدہ تھی۔ ان کی محبت، ان کا غصہ اور ان کی پریشانی سب کچھ ان کے ماں ہونے کا ثبوت تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے میں نے چچی کے بیٹے کے ساتھ جڑے بہت سے مسائل اور باتیں دیکھی۔ اس کی معصومیت، چچی کی بے بسی اور گھر کے افراد کی خاموشی سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے تھے جس میں جذبات کا ایک طوفان ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ وقت گزر گیا اور ہم لوگ بڑے ہو کر جوان ہو گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہم خود اپنی زندگی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو بعد میں ہماری خوشیوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی، یا یوں کہہ لیں کہ میرے اپنے پیر پر ماری ہوئی کلہاڑی، وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنے شوہر اعجاز کا انتخاب کیا تھا۔ شاید وہ دن میری زندگی کا سب سے بد نصیب دن تھا، اور آج جب پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو دل میں ایک گہری خلش محسوس ہوتی ہے۔ اعجاز جیسے ظالم شوہر کو اپنانے سے بہتر تھا کہ میں عفان جیسے ذہنی مریض انسان کے ساتھ شادی کر کے گھر بسا لیتی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں پہلی بار اعجاز سے ملی تھی۔ یہ ایک عام دن تھا، مگر اس دن کی یادیں میری زندگی پر ایسے نقوش چھوڑ گئیں جو کبھی مٹ نہیں سکیں گے۔ میری چچی نے مجھے ایک شادی کی تقریب میں چلنے کا کہا تھا۔ یہ تقریب میرے چچا کے ایک دوست کے گھر ہو رہی تھی، جہاں ان کی بہن کی شادی کی خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ اس تقریب میں میرے چچا کے کئی ساتھ کام کرنے والے لوگ مدعو تھے، جن میں اعجاز بھی شامل تھا۔ تقریب بہت خوبصورت تھی، روشنیوں اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی، ہر طرف ہنسی مذاق اور خوشیوں کا سما تھا۔ میں اپنی چچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میرے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ کھانے کے دوران میرے کپڑوں پر سالن گر گیا اور مجھے فوراً احساس ہوا کہ یہ مجھے صاف کرنا ہوگا۔ میں جلدی سے کچن کی طرف گئی تاکہ پانی اور کپڑا لے کر اپنے کپڑے صاف کر سکوں۔ کچن میں پہنچتے ہی میری نظر دو لوگوں پر پڑی جو وہاں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک اعجاز تھا، اعجاز جو کہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہونے والا تھا۔ اس وقت مجھے محض ایک خوبصورت انسان نظر آیا تھا۔ وہ اپنی ظاہری شخصیت میں بے حد پرکشش تھا، قد لمبا، چہرہ گورا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں اپنے کپڑے صاف کرنے میں مصروف تھی جب وہ آگے بڑھا اور مدد کی پیشکش کی۔ اس نے بڑی مہارت سے مجھے پانی دیا اور کہا، یہ لیجئے، شاید آپ کے کام آ جائے۔ میں نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا نام پوچھا۔
میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اپنا تعارف کروانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کی باتوں میں ایک خاص مٹھاس تھی اور وہ اپنے انداز سے دوسروں کو متاثر کرنا خوب جانتا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ابتدائی ملاقات میری زندگی کو کس سمت میں لے جائے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہماری نظریں پہلی بار ملی تھیں۔ اس مختصر ملاقات میں ایک عجیب سی کشش نے جنم لیا جو آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگی۔ اعجاز کے خوبصورت چہرے اور شائستہ باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں خود بھی اپنی خوبصورتی کے حوالے سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی تھی، اس لیے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے موزوں ہیں۔ یہیں سے ہماری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ تقریب کے بعد بھی اعجاز نے مختلف بہانوں سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ چچا کے توسط سے مجھ تک پہنچنے کے راستے نکالتا اور اس کی مستقل مزاجی نے میرے دل کو جیت لیا۔ وہ نہایت چالاکی سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا اور مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ میرے لیے دنیا کا بہترین انتخاب ہے۔ میں جو محبت کے خوابوں میں گم تھی اس کے لفظوں پر یقین کرنے لگی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی میں خوشیوں کے دروازے کھل گئے ہوں، مگر یہ احساس ایک سراب سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنی زندگی کے فیصلے کی بنیاد ایک ایسے جذباتی لمحے پر رکھی جو بعد میں میرے لیے پچھتاوے کا باعث بن گیا۔ محبت کے اس کھیل میں نے اپنے دل کے ہاتھوں وہ فیصلہ کیا جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس تقریب کے دن ملنے کے بعد سے اعجاز کی ہمارے گھر آنے کی تعداد بڑھنے لگی۔ پہل وہ چچا سے ملاقات کے بہانے آتا اور یہ محسوس کرواتا کہ وہ کاروباری سلسلے میں چچا کا مشورہ لینے آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اکثر گھر کے باہر موجود افان کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آتا یا چچا کے ساتھ کام کے حوالے سے بات چیت کرتا دکھائی دیتا۔ میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ اس کی موجودگی کا اصل مقصد کچھ اور ہے، مگر میں خود بھی ان احساسات کو کھل کر تسلیم کرنے سے گریزاں تھی۔ چچی کو اس سب کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ اعجاز کو کھل کر آنے جانے کا موقع ملتا رہا۔ اس محبت کا اظہار پہلی مرتبہ اعجاز کی طرف سے ہی ہوا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا اور گھر میں سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ چچی باورچی خانے میں تھیں، چچا کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور عفان بھی صحن میں کھیل رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اعجاز کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا جو اس نے مسکراتے ہوئے مجھے تھمایا اور کہا، چچا کے لیے لایا ہوں۔ وہ ہیں؟ میں نے جواب دیا، وہ تو باہر گئے ہیں، شاید شام تک آئیں گے، آپ اندر بیٹھے، میں چچی کو بتاتی ہوں۔ لیکن وہ مسکرا کر بولا، ارے نہیں، آپ سے 2 باتیں کرنی تھی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ اس کی بات نے مجھے قدرے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کہا، کچھ کام ہے؟ اعجاز نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے وہ اپنے الفاظ سوچ رہا ہو، اور پھر نہایت نرمی سے بولا، کام تو ہے، مگر یہ کام دل کا ہے، زبان سے کہنا آسان نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہرائی تھی جو میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر گئی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور قدرے شرمندگی سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا، سہرش، شاید آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں چچا کے لیے آتا ہوں یا کام کے بہانے یہاں موجود ہوتا ہوں، مگر یہ سچ نہیں۔ میں صرف اور صرف آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں آتا ہوں۔ آپ کی ایک جھلک میرے دن بھر کی تھکن اتار دیتی ہے۔ میری نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے سر اٹھائے بغیر کہا، یہ سب کہنا مناسب نہیں ہے اعجاز۔ اس نے جواب دیا، مناسب یا نامناسب، دل کے جذبات کب کسی اصول کے پابند ہوتے ہیں؟ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے دل میں آپ کے لیے خاص جذبات ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے جذبات کو غلط سمجھیں، اس لیے سچائی کے ساتھ یہ سب کہہ رہا ہوں۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی دیانتداری تھی جو میرے دل کو چھو گئی، مگر میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، یہاں آنا بھی خطرے سے خالی نہیں، اگر چچی کو پتہ چل گیا تو۔ اعجاز نے سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے کسی سے خوف نہیں سہرش، اگر آپ میری بات سمجھتی ہیں تو اتنا کافی ہے، باقی سب کا سامنا میں کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس مڑ گیا اور دروازے سے باہر نکل گیا، لیکن میرے دل میں ایک طوفان چھوڑ گیا۔ میں بھی اعجاز کو دل سے پسند کرتی تھی، مگر اقرار کرنے کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنے جذبات کو اپنے دل میں دبا کر رکھتی تھی۔ اس کے باوجود جب بھی وہ مجھے باتوں کے بہانے آ کر ملتا تو وہ مجھے یہ احساس دلاتا
کہ وہ میری زندگی کی خوشیوں کا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی محبت چھپی ہوئی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی بات تھی جو میری دنیا بدل سکتی تھی، مگر میں پھر بھی خود کو اس محبت کا اعتراف کرنے سے روک لیتی تھی۔ ایک دن جب اعجاز دوبارہ مجھ سے بات کر رہا تھا، میں نے بے اختیار کہا، یہ سب کچھ درست نہیں ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے لیے رشتہ بھیجنا۔ میرے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ میرے دل کی گہرائیوں سے نکل کر اس کے سامنے جا پہنچے، اور میں نے اس سے وہ بات کہہ دی جو مجھے ہمیشہ اپنے دل میں دبائے رکھنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، جیسے اس نے میرے دل کی بات سنی ہو، اور پھر اس نے فوراً اپنی ماں کو اس رشتے پر رضامند کر لیا۔ ایک دن وہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ میرے گھر رشتہ لینے کے لیے آیا۔ اس کا ارادہ مکمل طور پر سنجیدہ تھا، اور وہ اس بات پر پختہ تھا کہ وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ جب میری چچی کو پتہ چلا کہ اعجاز میرے لیے رشتہ لے کر آیا ہے تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ بیزار ہو کر کہنے لگیں، اچھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ساری چالاکی ہمارے ساتھ بہت پہلے سے کی جا رہی تھی۔ اعجاز صرف تمہارے لیے آتا تھا نا؟ اور میں سمجھی کہ شاید وہ تمہارے چچا کے لیے آتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد چچی چچا سے کہنے لگیں، میں نہ کہتی تھی کہ سہرش کی منگنی جلدی سے عفان سے کر دینی چاہیے؟ اگر ہم وقت پر یہ فیصلہ کر لیتے تو یہ لوگ جو رشتہ لے کر آئے تھے ایسا نہ ہوتا۔ چچی کی یہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پہلے سے ہی عفان سے میری منگنی کروا دینی چاہیے تھی تاکہ کسی کو رشتہ بھیجنے کی جرت نہ ہوتی، لیکن میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میں عفان سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں تک نہیں سنبھال سکتا تھا، اور نہ ہی وہ ذہنی طور پر میری توقعات پر پورا اترتا تھا۔ عفان نہ پڑھا لکھا تھا، نہ ہی اس میں شادی کے لیے وہ خصوصیات تھیں جو میں چاہتی تھی۔ میرے دل میں اس بات کا شدید خوف تھا کہ اگر میری منگنی عفان سے کر دی جاتی تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص سے شادی کر سکتی تھی جو نہ صرف ذہنی طور پر کمزور تھا بلکہ اس کے پاس کوئی بھی صلاحیت نہیں تھی۔ چچی نے اعجاز اور اس کی ماں سے کچھ وقت مانگا اور کہا کہ ہم اس بات کے بارے میں آپس میں مشورہ کر کے پھر آپ کو جواب دیں گے۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت پیچیدہ تھا۔ جب چچی کی باتوں کا خلاصہ ہوا تو چچا نے فوراً ان سے کہا، اگر تم نے عفان کے بارے میں سہرش کا رشتہ سوچا تھا تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اس کا نکاح کروا دیتے۔ چچا کی باتیں سن کر میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں کیا چاہ رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کی ذہنی صلاحیت سے بخوبی واقف تھے، پھر بھی میرا رشتہ عفان کے ساتھ طے کرنے پر رضامند تھے۔ کیا ان کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی؟ اس رات جب چچا میرے کمرے میں آئے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا غصہ اور سرد مہری تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا، آج میں تم سے اپنے سارے احسانوں کا بدلہ چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح عفان سے کر دیا جائے۔ کیا تم اس بات پر رضامند ہو؟ یہ الفاظ میرے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا بن کر آئے تھے، گویا میرے سر پر آسمان گر گیا تھا اور میری دنیا پل بھر میں تباہ ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور میں اپنی تقدیر پر حیران پریشان ہو گئی تھی۔ میں اور اعجاز ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ہم نے ایک دوسرے سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کر رکھے تھے، لیکن اب میں اس دوراہے پر تھی جہاں ایک طرف میری محبت تھی اور دوسری طرف چچا کی خواہشات، جو میرے لیے گہرا دھچکا بن کر آئیں۔ میرے دل میں یہ خوف اور اضطراب تھا کہ اگر میں آج اپنی بات نہیں کہوں گی، اپنے حق میں نہیں بولوں گی، تو ساری زندگی اس بے انصافی کا شکار رہوں گی۔ مگر میرے اندر وہ حوصلہ نہ تھا کہ میں چچا کا مقابلہ کر سکوں۔ میں چچی کی باتوں سے بخوبی واقف تھی اور جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ چچا کو اپنی باتوں میں لا کر اپنی مرضی کروا لیتی تھی۔ اس لیے جب میں چچا کے سامنے خاموش رہی تو میں نے دبے لفظوں میں چچی سے کہا، چچی، آپ تو جانتی ہیں کہ عفان ذہنی طور پر درست نہیں ہے، اس کا اور میرا تو جوڑ بنتا ہی نہیں ہے۔ چچی نے میری باتوں کو بڑھا چڑھا کر چچا کے سامنے پیش کیا۔ چچا نے اس بات کو سنتے ہی کہ میں اس رشتے پر رضامند نہیں ہوں اور اعجاز سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، فوراً اعجاز کو کال کی اور کہا کہ کل ہی آ کر سادگی سے نکاح کر لو، لیکن اس کے بعد تمہارا اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ اس فیصلے سے میں ششدر رہ گئی، مگر میں کچھ نہ کہہ سکی۔ جب نکاح کے بعد چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج سے تمہارا اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہم تمہارے لیے مر چکے ہیں اور تم ہمارے لیے، کبھی بھی پلٹ کر اب اس چوکھٹ کی طرف مت دیکھنا۔ میرے دل میں چچا کی ان باتوں کا بہت گہرا اثر ہوا۔
اور میں خود کو مکمل طور پر تنہا محسوس کرنے لگی۔ چچا اور چچی نے اپنے احسانوں کا بدلہ مانگ لیا تھا اور میں کچھ نہ کر سکی تھی۔ چچی نے بھی یہ باتیں بڑھا چڑھا کر چچا کے سامنے پیش کی اور کہا، تم نے ہمیں بہت دکھ دیا ہے، اس لیے جب ہم مر بھی جائیں تو ہمارے جنازے پر مت آنا، کیونکہ تم نے ہمیں بے حد تکلیف دی ہے۔ ان کی یہ باتیں میری روح کو چھلنی کر گئیں اور مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی اب ان لوگوں سے مکمل طور پر کٹ چکی ہوں جنہوں نے مجھے پرورش دی تھی۔ اس لمحے میں سوچ رہی تھی کہ اعجاز میری زندگی کو جنت بنا دے گا اور مجھے کسی دوسرے رشتے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میری زندگی میں اعجاز کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ یہ سب کچھ میرے سسرال والوں تک پہنچ چکا تھا، اور جب ہم گھر واپس پہنچے تو میری ساس نے مجھ سے کہا، او بی بی، کیا کارنامے کر کے آئی ہو جو تمہارے مائکے والوں نے تمہیں جہیز کے نام پر پھوٹی کوڑی تک نہیں دی اور سارے رشتے ناتے بھی ختم کر دیے؟ یقیناً تمہارا کردار مشکوک ہوگا۔ اس بات سے میرے دل پر ایک اور گہرا گھاؤ لگا تھا، کیونکہ میری ساس نے میرے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھیں۔ وہ میرے کردار پر شک کر رہی تھی اور میری زندگی میں جو بھی مسئلہ آیا تھا وہ میرے کردار پر ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ سب بے حد اذیت دے رہا تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنے خاندان اور سسرال والوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی ہوں۔ شادی کے اگلے دن ہی اعجاز کا رویہ مجھ سے ایک دم بدل گیا تھا۔ وہ بات بات پر مجھے ٹوکنے لگے تھے، میری ہر چھوٹی سی غلطی کو پکڑنے لگے اور مجھے احساس دلانے لگے کہ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر رہی ہوں۔ ان کا رویہ اتنا سرد اور تلخ ہو گیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ پہلے جو محبت اور چاہت تھی وہ اچانک کہاں چلی گئی؟ ان کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ کمزوری نکالنا اور مجھے ناکامیوں کا احساس دلانا شروع ہو گیا تھا۔ میری ساس بھی اس تبدیلی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے میرے شوہر کے کان بھرنے لگی، میرے بارے میں باتیں کرنے لگی اور میری ہر حرکت پر تنقید کرنے لگی۔ وہ اعجاز کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ غلط کرتی ہوں اور مجھے ہمیشہ جوتے کی نوک پر سمجھنا چاہیے۔ ایک دن جب اعجاز نے مجھے کسی بات پر ٹوکا تو میری ساس نے میرے شوہر کے سامنے آ کر کہا، یقیناً وہ لڑکی بد کردار ہوگی، اسی لیے تو اپنی شادی کی بات اپنے چچا چچی کے سامنے کر دی اور فوراً فیصلہ کر لیا۔ ایسی لڑکیاں اپنے خاندان کی عزت کے بارے میں سوچے بغیر ایسی باتیں کرتی ہیں۔ میری ساس کی یہ باتیں میرے دل میں گہرے زخم چھوڑ گئیں۔ مجھے لگا جیسے میں اپنے شوہر اور ساس کے سامنے بے عزت ہو گئی ہوں، اور ان کا یہ طرز عمل میری زندگی کو مزید اجیرن بنا رہا تھا۔ وہ میرے کردار پر شک کر رہی تھی اور میری محبت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ان کے سامنے چپ تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بگڑتے ہوئے رشتے میں بہتری کہاں سے لاؤں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی کے بعد اعجاز اور میری ساس کا رویہ ایسا بدل جائے گا اور میری زندگی اتنی تکلیف دہ ہو جائے گی۔ اب میں دن رات ان کی خدمت میں مصروف تھی۔ اعجاز کی 2 بہنیں شادی شدہ تھیں، لیکن ان کا آنا جانا ہمارے گھر میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ وہ کئی ہفتے ہمارے گھر ٹھہرتی تھی اور میں ان کے بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ میں نے دل سے ان سب کو اپنا مانا تھا، کیونکہ میں نے پچھلے سارے دروازے بند کر کے یہاں آ کر اپنی ساری زندگی کے خواب اعجاز کے ساتھ سجائے تھے۔ میرے دل میں یہ یقین تھا کہ اب بس یہی میری زندگی کا مقصد ہے اور یہی میرا سکون ہے۔ مگر یہ سچ تھا کہ میں جتنی بھی خدمت کرتی رہتی، میری ساس کبھی بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی چھپے ہوئے شکوے اور تنقیدیں چھپی رہتی تھیں۔ وہ نہایت چالاک اور چال باز عورت تھی جو کبھی کسی کا بھلا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میری محنت اور قربانیوں کو کبھی تسلیم نہیں کر پاتی تھی۔ میرا شوہر اعجاز جو واحد کمانے والا تھا، سارا دن دفتر میں کام کرتا رہتا تھا۔ رات کو جب تھکا ہارا گھر آتا تو سب سے پہلے اپنی ماں کے کمرے میں جاتا، جہاں وہ اپنی ساری شکایتیں میرے بارے میں اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتی۔ میری ساس نے اعجاز کے ذہن میں میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ڈال دی تھیں کہ وہ دن بدن مجھ سے بدزن ہوتا جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس یہ سب جان بوجھ کر رہی تھی تاکہ میرے اور اعجاز کے درمیان درار ڈال سکے۔ میری اور اعجاز کی محبت کی شادی تھی اور میری ساس اس بات سے بخوبی آگاہ تھی، اسی لیے وہ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ چاہتی تھی کہ اعجاز میرے قریب نہ آئے تاکہ میرے دل میں جو محبت ہے وہ نفرت میں بدل جائے۔ شادی کے شروع دنوں میں ہی میری ساس نے ہمارے درمیان زہر گھولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری عزت اور کردار پر سوالات اٹھانے لگی تھی۔ میری ہر چھوٹی سے بات کو بڑی بنا کر اس پر شکوک و شبہات پیدا کرنے لگی۔ میری ساس نے میری زندگی کو اجیرن کر دیا تھا اور میں یہ سب کچھ اس لیے برداشت کر رہی تھی
کیونکہ میں اعجاز کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر اب مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ میری خاموشی اور قربانیاں کہیں نہ کہیں میری محبت کو کمزور کر رہی ہیں۔ ایک دن جب میری ساس کسی تقریب میں جا رہی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے کپڑے استری کر دو۔ میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی اور شاید میری توجہ مکمل طور پر ان کی بات پر نہیں گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کپڑے جوں کے توں پڑے تھے۔ ان کا غصہ اس وقت ایسا بڑھا کہ وہ شاید خود بھی اسے کنٹرول نہ کر سکیں۔ وہ فوراً مجھ تک آئیں اور مجھے بالوں سے گھسیٹنا شروع کر دیا اور پھر شدت سے مارنے لگی۔ یہ سب کچھ بہت تیز تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ایسا کیوں ہوا۔ میری حالت یہ تھی کہ میں کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ بس یہ سب ساری صورتحال دیکھ کر میں سہم گئی تھی۔ شام کو جب میرا شوہر اعجاز گھر آیا تو میری ساس نے مجھ پر شکایتوں کا انبار لگا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان کا کہا نہیں مانا اور میں ان کی عزت کو نظر انداز کرتی ہوں۔ حالانکہ میں دن رات اس گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی، لیکن ان کی نظروں میں وہ سب کچھ کافی نہیں تھا۔ اعجاز نے میری ساس کی باتیں سن کر مجھ سے خفا رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بات بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتے تھے اور کم کم بات کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے۔ میری ساس بھی ہر چھوٹی بڑی بات پر میرے بال کھینچنا شروع کر دیتی تھی اور مجھے مسلسل مارنے کی دھمکیاں دیتی تھی۔ میں اسی کرب میں جیتی تھی اور ہر دن اپنی محبت اور قربانیوں کا خود حساب کرتی تھی۔ ایک رات جب اعجاز گھر واپس آیا، میں فرش دھو کر اس کو سکھا رہی تھی۔ میں تھکی ہوئی تھی مگر پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف تھی، جیسے میں ہمیشہ کرتی تھی۔ اچانک میری ساس کے کمرے سے آواز آئی اور اعجاز وہاں چلا گیا۔ اس کی شکل اور لہجے میں جو کچھ بھی تھا وہ میرے لیے بہت عجیب سا تھا۔ میری ساس نے فوراً اعجاز سے کہا، دیکھو تمہاری بیوی نے آج پھر یہ کیا ہے۔ اس نے فرش کو گیلا چھوڑ دیا ہے تاکہ میں گر جاؤں اور میری ٹانگ ٹوٹ جائے۔ یہ تو شروع سے ہی نہیں چاہتی کہ میں اس کے ساتھ اس گھر میں رہوں۔ اعجاز نے میری طرف غصے سے دیکھا، پھر مجھے تیز آواز میں دھکیلتے ہوئے کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ میری ماں تمہاری محتاج ہو؟ تمہاری حرکتیں اب مجھے سمجھ آ رہی ہیں۔ تم نے تو شروع سے ہی میری ماں سے شکایتیں کی ہیں اور اب میں یہ سب سن رہا ہوں۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس کا چہرہ تپ رہا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی جلن تھی۔ میرے لیے یہ سچ میں ناقابل برداشت تھا، کیونکہ میری ساس نے ہمیشہ ہی مجھے اور اعجاز کے درمیان ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ اعجاز صرف اس کا ہو اور اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ اس رات جب اعجاز نے مجھے مارنا شروع کیا تو اس کا غصہ جیسے ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا اور میں بے بس ہو کر وہاں کھڑی تھی۔ وہ میری باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا اور میری ساس نے ہمیشہ ایسے بہانے تراشے تھے تاکہ اعجاز کا مجھ سے تعلق کمزور ہو جائے۔ میری ساس نے ایک لمحے کے لیے مجھے نہیں چھوڑا۔ اس نے فوراً اعجاز سے کہا، اس کو فوراً اس گھر سے نکال دو، باہر سردی میں بٹھاؤ اسے، تاکہ اسے سمجھ آئے کہ اس کی اوقات کیا ہے اور اس کے دماغ کا توازن ٹھیک ہو جائے۔ میری ساس کے یہ الفاظ میرے دل پر جیسے ایک تیز چھری کی طرح لگے تھے۔ میری حالت اس وقت بے حد کرب میں ڈوبی ہوئی تھی اور مجھے یہ سوچ کر بے حد تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ میں کچھ بھی برداشت کر لوں گی۔ میرے شوہر اور ساس نے مجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی اور میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے میں کوئی انسان ہی نہیں ہوں۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے آئے۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور میرے جسم میں ہر جگہ درد کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس تکلیف میں نہ تو کوئی تسلی دینے والا تھا، نہ ہی کوئی جو میرے دکھ کا شریک ہوتا۔ میری ساس کی نظریں ہمیشہ میری کمزوریوں کی تلاش میں ہوتی تھی اور میرے شوہر نے کبھی یہ نہ سمجھا کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ مجھے اندر سے کچل رہا تھا۔ آج اس نے اپنی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اب میرے پاس نہ تو کوئی اور ہے جو میری حمایت کرے گا اور نہ ہی کوئی اور طاقت جس کے ذریعے میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکوں۔ میں اس کی نظر میں اب بے قیمت ہو چکی تھی اور میری موجودگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ گلی کے ایک کونے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میں ہزاروں قطار رونے لگی۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میرے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا اور سردی کی شدت نے میری حالت مزید خراب کر دی تھی۔ زمین پر بیٹھ کر میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی کہ جیسے دنیا کی ساری بربادی میری ذات میں سمو گئی ہو۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر میرے دل میں ایک ہلچل تھی، ایک ایسا درد تھا جو زبان سے بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور دل میں ایک سوال تھا جو ہر لمحے میرے دماغ میں گونج رہا تھا، آخر میرا قصور کیا ہے؟
میں نے کس بات کا گناہ کیا ہے کہ مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ کیا محبت کوئی قصور ہوتا ہے؟ کیا محبت کی چاہت اور خلوص کوئی جرم ہوتا ہے؟ میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہی تھی، مگر دنیا میں کوئی جواب میرے لیے نہیں تھا۔ میں اس درخت کے نیچے بیٹھی سر جھکائے آسمان کی طرف دیکھتی رہی، جیسے اللہ سے کچھ سوالات کر رہی ہوں اور شاید کسی معجزے کی امید کر رہی ہوں جو میری زندگی کے اس درد بھرے لمحے کو ختم کر دے۔ یہ درد میرے جسم کی ہڈیوں میں سرایت کر چکا تھا اور دل کی گہرائیوں میں بھی ایک ٹوٹ پھوٹ تھی، جیسے میں نے اپنی ساری زندگی کے خواب اور امیدیں ایک لمحے میں کھو دی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے درخت کی شاخوں سے کوئی سایہ سا نیچے آ رہا ہو، جیسے رات کی گہری خاموشی میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہو۔ مجھے کچھ لمحوں کے لیے یوں لگا کہ یہ ایک اور خواب ہے، مگر جب میں نے سر اٹھا کر آس پاس دیکھا تو میری نظریں اس سائے پر جا کر رک گئیں جو آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا۔ وہ سایہ سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا اور میری حالت کچھ اس طرح کی تھی جیسے میں ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میری آنکھوں نے اسے پوری طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اس کا چہرہ اور جسم ایک پراسرار اور انوکھے وجود کی طرح نظر آ رہا تھا۔ جب وہ میری طرف بڑھا تو اس نے اپنی شانوں سے چادر اتار کر میرے کندھوں پر ڈال دی۔ چادر کا لمس بہت نرم تھا اور ایک عجیب سی سکون کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، گویا کسی نے میرے دکھوں اور غموں کو اپنے اندر جذب کر لیا ہو۔ وہ مجھ سے نہایت نرمی سے بولا، رو مت، تم اس درخت کے نیچے آ کر پناہ مانگ رہی ہو، مگر تم اس بات سے ناواقف تھی کہ کوئی تمہاری بے آواز سسکیوں کو سن رہا تھا، کوئی تمہارے آنسو دیکھ رہا تھا جو اس وقت تمہارے لیے مدد کے لیے آیا ہے۔ اس کی آواز میں ایک خاصیت تھی جو دل کو سکون دینے والی تھی اور میرے اندر ایک عجیب سی امید پیدا ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، یہ کون تھا اور میری مدد کے لیے کیوں آیا تھا؟ ابھی تک میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان تھا اور میں اپنے جذبات اور خوف کے درمیان ایک ہلچل محسوس کر رہی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر خاموش رہا اور پھر اچانک اس نے میری بازو سے پکڑ کر مجھے اٹھایا جیسے وہ میری کمزوری کو جانتا ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ مجھے ایک گھر میں لے آیا جو درخت کے ساتھ ہی بنایا گیا تھا۔ وہ گھر ایک عجیب سی کیفیت کا حامل تھا، جیسے اس میں قدرت کا کوئی راز چھپا ہو۔ دروازہ کھلا اور ہم اندر داخل ہوئے۔ میں اسے شک اور حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ میں بے اختیار اس سے سوالات کرنے لگی، کون ہو تم اور میری مدد کے لیے کیوں آئے ہو؟ اس نے میری باتوں کا جواب دیا، میرا تعلق جنات کے خاندان سے ہے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، اس لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن میں انسانوں کو آزمانے تمہارے دروازے پر آیا تھا۔ تم اس وقت خود بھوکی تھی، مگر اپنے حصے کا کھانا تم نے مجھے دے دیا تھا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں ایک ہلچل مچانے لگے۔ اس نے مزید کہا، میں اس دن کے بعد سے تمہاری ہر تکلیف سے واقف ہو گیا ہوں۔ یقین رکھو کہ تمہاری حالت کے مطابق میں تمہیں انصاف ضرور دلاؤں گا۔ ہم جنات ہمیشہ احسان کو یاد رکھتے ہیں، کبھی ہم اپنے ساتھ کی گئی بھلائی کو بھلاتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بہت سادہ سا تھا، 2 کمروں پر مشتمل ایک کچا سا مکان۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی بھی وجود کئی سالوں سے آباد نہیں ہوا، لیکن وہ تو ایک جن زادہ تھا، اسی لیے اسے کسی بھی چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی ہوگی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بھیجا جہاں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ میں کمبل اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ پھر وہ میرے لیے گرم قہوہ لے کر آیا اور میرے زخموں پر مرہم بھی لگانے لگا۔ ہر بار میں چونک جاتی تو وہ کہتا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تک میرے زخم ٹھیک نہ رہے میں اسی کے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرے لیے پھل اور کھانے کا بندوبست کرتا۔ نہ جانے وہ کہاں سے لاتا تھا، اس کے پاس تو جناتی طاقتیں موجود تھیں، اسے کچھ بھی کبھی بھی حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ مجھے انصاف چاہیے، میرے ساتھ انصاف کرو، جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے میں ان کو بھی تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ مسکرایا اور کہنے لگا، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ ایک انسانی روپ میں میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ پھر ہم نے مل کر میرے شوہر اور ساس کے خلاف کیس کیا۔ میری ساس اور شوہر کو 10 سال کی قید ہو گئی، کیونکہ انہوں نے مجھ پر بے تحاشا ظلم کیے تھے جن کا حساب کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی، پھر چچا اور چچی کے پاس آ کر ان سے معافی بھی مانگی۔ میں نے عفان سے نکاح کر لیا۔ پھر جنزادے نے مجھ سے کہا کہ اب میں تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں۔ وہ بھی اس دنیا میں ایک سزا کے طور پر آیا تھا
اور اب اس کی سزا مکمل ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے واپس جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کوئی آخری خواہش بتاؤ جو میں پوری کرتا جاؤں، کچھ اور چاہیے تو بتاؤ۔ میں اسے کہنے لگی کہ مجھ پر ایک مہربانی اور کرو، عفان کو ٹھیک کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی عقل کی دولت عفان کے حوالے کرتا ہوں، وہ بالکل تندرست اور عقل مند ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کچھ پڑھنے لگا۔ عفان اس وقت گہری نیند سو رہا تھا اور ہماری شادی کو کچھ ہی دن بیتے تھے۔ اب میں عفان کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی تھی، دن رات چچا چچی کی خدمت کرتی۔ آخر کو ان کے اتنے احسانات تھے مجھ پر، مجھے اپنی غلطی کا بہت پچھتاوا ہوا تھا۔ چچا چچی کا دل بڑا تھا کہ انہوں نے مجھے معاف کر کے اپنے ساتھ رکھنے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ میری زندگی کا محبت کا تجربہ میرے لیے ایک سبق بن گیا تھا۔ وہ لوگ غیر تھے اور غیر ہی رہے، جو میرے اپنے تھے انہوں نے ہی مجھے اپنایا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔